حضرت مریم علیہ السلام یہ ایک عظیم المرتبت خاندان کی شہزادی ہیں۔ ان کے والدہ کا نام حضرت حنہ سلام اللہ علیہ ہے، اور ان کے جو شوہر ہیں عمران، وہ ان کی زوجہ ہیں۔ یہ بڑی پاک باز خاتون تھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت حنہ سلام اللہ علیہ۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، صبر شکر سے زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے صحن میں آرام فرما تھی۔ ایک دن وہ کیا منظر دیکھتی ہیں کہ ایک درخت کے اوپر ایک چڑیا نے بچہ نکالا ہوا ہے۔ وہ اپنے صحن میں آرام کر رہی تھی، اور اسی دوران انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ پیڑ کے اوپر ایک چڑیا نے بچے نکالے ہوئے ہیں، اور چڑیا کہیں دور جاتی ہے اور دور سے دانہ لے کر آتی ہے، اور اپنے بچے کے منہ میں وہ دانہ کو رکھتی ہے۔ تو حضرت حنہ سلام اللہ علیہ نے جب اس منظر کو دیکھا تو حضرت حنہ سلام اللہ علیہ کا دل چوٹ کھا گیا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی کہ مالک، تو نے اس چڑیا کو ماں بچے کی ایسی محبت دی ہے، مالک اگر تو مجھے بھی اولاد عطا کرے تو میں اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ہوتا یہ تھا کہ جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ منتیں مانتا تھا، تو اللہ رب العالمین اس کو بیٹا عطا کرتا تھا، اور وہ اپنی پہلی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا تھا۔ بیت المقدس کے آس پاس 300 حجرات بنے ہوئے تھے جس میں اس طرح کے بچے رہتے تھے۔ تو حضرت حنہ نے بھی دعا مانگی کہ مالک، مجھے بھی اگر تو اولاد عطا کر دے تو میں اپنی اولاد کو تیری عبادت خانے کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے اس کو میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، منت مانتی ہوں، فتقبل منی، تو اس کو میری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب جو انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول ہو گئی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، ہوتا یہ تھا کہ جو منت مانتا تھا تو اللہ رب العالمین اس کو بیٹا عطا کرتا تھا، اس کو بیٹا دیتا تھا، لیکن یہاں ماجرا کیا ہوا؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، یہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہاں مسئلہ بن گیا کہ، اور وہ کہتے ہیں مالک یہ تو بیٹی ہے، تو اللہ فرماتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس سے باخبر ہے، اللہ جانتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور کہا کہ اے حنہ، جس طرح کی بیٹی میں نے تجھے عطا کی ہے اس طرح کے بیٹے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، میں نے جس طرح کی بیٹی تجھے دی ہے اس طرح کے بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور کہا کہ اس کا نام مریم رکھا گیا۔ خیر، جب حضرت مریم علیہ السلام اس عمر کو پہنچی کہ منت کو پورا کیا جائے اور بیت المقدس کی مجاورت کو سنبھالا جائے، تو مسئلہ بن گیا کہ ایک نوعمر لڑکی ہے، اس کو کس کی کفالت میں دیا جائے، اور بیت المقدس کے آس پاس جو 300 حجرات بنے ہوئے تھے ان میں مرد ہی مرد رہتے تھے۔ تو مسئلہ بن گیا کہ ایک بچی ہے، نوعمر لڑکی ہے، اس کو کیسے رکھا جائے، اور منت بھی پوری کرنی ہے۔ تو انتخاب کیا گیا کہ کسی عمر رسیدہ شخص کی کفالت میں رکھا جائے، کسی بوڑھے شخص کی کفالت میں رکھا جائے۔ جب بات پھیلی تو ہر لوگ آرزو کرنے لگے کہ یہ ایک عظیم المرتبت خاندان کی شہزادی ہے،
اس کی خدمت کا شرف ہمیں حاصل ہو۔ ہر کوئی آرزو کرنے لگا تو قرآن نے ایک دوسرے مقام پہ بیان فرمایا کہ پھر اس کے لیے قرعہ ڈالا گیا، فال ڈالا گیا، تو فال جو نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں ان کے خالو بھی لگتے تھے، اور ان کی عمر اس وقت 120 سال ہو چکی تھی، اور ان کی اہلیہ محترمہ کی عمر 99 سال کی تھی، اور وہ بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ تو اب جو کفالت تھی حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے میں آ گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی دیکھ بھال کرتے، ان کو وقت پہ کھانا پہنچاتے، افطار کے وقت افطار پہنچا دیتے، سحری کے وقت سحری پہنچا دیتے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام کسی کام سے دور چلے گئے، آتے ہوئے ان کو تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، اور افطار کا وقت بھی نکل رہا تھا۔ جلدی جلدی حضرت زکریا علیہ السلام آئے، اور زکریا علیہ السلام جب بھی باہر جاتے تھے تو مریم علیہ السلام کو گھر کے اندر قید کر دیتے، بند کر دیتے، اور دروازہ بھی لاک کر دیتے، اور اوپر سے تالا بھی چڑھا دیتے تھے۔ اب جلدی جلدی آئے اور دروازہ کھولا، تالا کھولا، اندر داخل ہوئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام نے جلدی سے اندر داخل ہوئے کہ جلدی سے بندی مریم کو افطار کا سامان پیش کریں۔ تو وہ جو ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وجد عندہا رزقا، کہ وہاں بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، وہاں بے پناہ رزق پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ دروازہ بھی بند ہے، تالا بھی بند ہے، دروازہ بھی مقفل ہے، کوئی آنے والا بھی نہیں ہے اندر، اور یہ بے موسمی پھل ہے، اس موسم کا پھل بھی نہیں ہے۔ تو پھر مریم علیہ السلام نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، یہ جو پھل رکھے ہوئے یہ میرے رب نے مجھے عطا کیے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اب جب زکریا علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا کہ دروازہ بھی مقفل ہے، کوئی آنے والا بھی نہیں ہے، اور پھل بھی جو پڑا ہوا ہے بے موسمی پھل ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا دل چوٹ کھا گیا۔ وہ وہیں پہ کھڑے ہو کے کیا دعا کرتے ہیں؟ مالک تو اگر اپنی بندی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو تو مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، 120 سال کی عمر ہو گئی تھی ان کی، اور ان کی اہلیہ کی عمر 99 سال کی ہو گئی تھی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مالک اگر تو اپنی بندی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو تو کیا مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا ہے؟ اور اسی وقت وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، مالک مجھے ستھری اولاد عطا کر دے، مالک مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر دے۔ ابھی زکریا علیہ السلام دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی دعا مانگ کے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ فرشتے نے آ کے خوشخبری کیا سنائی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا میں نے تجھے یحییٰ بیٹے کی بشارت دے دی ہے، میں نے یحییٰ کی بشارت دے دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر شے پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔